حضرت علی کہتے ہیں کہ ٹھہرو ابھی آئے گا، وہ ٹھہرو ابھی آئے گا۔ ابن ملجم اپنے گھر کو جاتا ہے تو اس کا بھائی اس کو پوچھتا ہے تو کیا کر رہا، کیا کر کے آیا؟ تو ہیبت میں کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی کو تلوار مار دی۔ اس کا بھائی اس کو گھسیٹتے ہوئے اس مسجد میں لے کر آتا ہے، اس جگہ پر لے کر آتا ہے۔ حضرت علی بولتے ہیں یہ شخص اس نے مجھے مارا، اور حضرت علی بولتے ہیں کہ تو نے کیوں مارا مجھے، تو نے کیوں مارا مجھے؟ تو خیر لمبا قصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وصیت کرتے ہیں سنو آپ۔ اگر کوئی مجھے مارے تلوار یا کچھ مارا تو ہم بولتے ہیں کہ سامنے مارنے والا دکھا تو میاں پہلے اس کا کام پہچان لو۔ شیر خدا کیا بولتے ہیں کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کو قید خانے میں ڈالو، ٹھنڈا پانی اس کو دو، عدالت میں مقدمہ چلاؤ، اور میری وصیت یہ ہے کہ اس نے ایک ہی وار مجھ پر مارا تھا، ایک ہی وار میں اس کی گردن کم کر دے رہا ہوں۔ اور پھر حضرت علی کے سامنے یہ ابن ملجم، یہ ابلیس کھڑا ہوا ہے، حضرت علی کے سامنے کو لا کر ایک شربت کا پیالہ دیتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کو پلاؤ پہلے۔ کیا کوئی اپنے قاتل کو پلاتا ہے پانی؟ بتاؤ آپ۔ حضرت علی کہتے ہیں پلاؤ اس کو۔ ابن ملجم ملون کہتا ہے میں نہیں پیوں گا، اس میں زہر ہوگا۔ اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں، ارے اے کم نصیب حضرت علی، اگر تو یہ پی لیتا نا یہ پانی تو آب کوثر پر میں نہیں پلاتا، پہلے تجھے پلاتا تھا، مگر تو آج اس سے بھی محروم ہو گیا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب سب یہاں سے چلے جاؤ، اس کمرے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سب چلے جاتے ہیں۔ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب سب چلے جاتے کمرے کو چھوڑ کر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں اس کمرے سے آتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں، اور پھر آواز ختم ہو جاتی، حضرت علی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے کہ حضرت علی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے کہ آپ ہٹ جاؤ، پھر اس کمرے میں آواز آتی ہے کہ اللہ کے دوست کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ پھر آواز آتی ہے کہ اب کون علی کا کام کرے گا؟ تو پھر آواز آتی ہے وہی علی کا کام کریں گے جو علی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار۔ اور پھر جب دوبارہ حکومت ہے کہ باؤ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیر خدا حضرت علی کے جسم کو غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی دے دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ شیر خدا۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان شہیدوں کو مردہ مت کہو، ان شہیدوں کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، تم کو نہیں معلوم اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو بلکہ علماء مفسرین نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہیدوں کو کے بارے میں مردہ سوچنا بھی غلط ہے، سوچنا بھی غلط ہے، وہ زندہ ہیں۔ بعض علماء کرام نے لکھا کہ وہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی زندہ ہیں۔ شہداء جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی زندہ ہیں۔ اب آپ بولیں گے کیا بات کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں۔ اگر آپ کو اس کی تصدیق کرنا ہے تو امام مالک اپنی کتاب موطا میں لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال کے بعد، امام مالک رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال کے بعد وہاں پر سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے 2 صحابیوں کی خبر، حضرت عمر بن جموع اور عبداللہ بن جبیر، سیلاب آیا تو خبر کھل گئی۔ اور 46 سال کے بعد امام مالک لکھ رہے ہیں کہ جب جا کر دیکھے تو ایسا دکھ رہا تھا کہ ابھی ان کی تدفین ہوئی۔ امام مالک موطا میں لکھ رہے ہیں۔ اور پھر 20ویں صدی میں عراق میں ایک صحابی رسول کا نام تھا حضرت عبداللہ بن جابر، اور دیگر صحابہ کرام، دریائے دجلہ آگے بڑھ گئی، ان کے خبروں تک آ گئی۔ تو 1300 سال کے بعد جب ان کی خبروں کو کھود کر، کیونکہ پانی دجلہ کا آگے آگے ان کی خبر کو کھودا گیا، تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ پھر وہی کلی ان کو تدفین ہوئی۔ پھر ان صحابیوں کو نکال کر، ان کے جسم اطہر کو نکال کر
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خبر ہے وہاں پر ان کو تدفین کیا گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب تک جذبہ جہاد اور شہادت زندہ تھا ہمارے سروں پر تاج رکھے گئے۔ اب جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو جا کر آپ مار دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مفسرین اکرام نے لکھا کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ امام احمد اپنی کتاب میں حدیث شریف لکھ رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت یا میری اولاد، میری آل۔ ایک جو سب سے بڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا یہ قرآن زمین اور آسمان کو کور کرے ہوئے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے بلکہ دونوں ایک ساتھ قرآن اور آل رسول آب کوثر پر آئیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور نفاق مت پیدا کرو، جدا مت ہو جاؤ۔ قرآن تعلیم دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ بلکہ اللہ اس آیات سے پہلے ایک اور آیات میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور تم مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے ایمان والوں سے؟ یا ایھا الذین، یعنی ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے۔ مفسرین اکرام نے لکھا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا ادب ہے، طریقہ سکھایا گیا، اور تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام لوگ قرآن اور سنت کے پابند ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے، چاروں خلفائے راشدین، ان 10 صحابہ اکرام کے، ان صحابہ اکرام جن 10 صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، عشر مبشرہ۔ حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا، عمر بن خطاب کو فاروق اعظم، بلکہ آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی اگر اللہ بھیجتا تو فاروق ہوتے، مگر میں آخری نبی ہوں۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہا ذو النورین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان وہ ہیں جن کو دیکھ کے فرشتے شرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لیے امام جعفر الصادق نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اہل بیت کو تھام لو۔ اہل بیت کشتی نوح کی طرح کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، 30,000 معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، 15,000 سے زیادہ بچے ہیں، 10,000 سے زیادہ خواتین ہیں، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ ظالم اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے فلسطینیوں کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ اور ہم روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے سے پہلے ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، اپنے تکالیف کا اظہار اپنے رب سے کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، جو ہم کو پیدا کیا، جو پھر ہم کو اس دنیا سے ہماری روحوں کو کھینچے گا، پھر ہم کو پھر زندہ کرے گا۔ آپ ان فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ رزاق، اللہ ان کو رزق دے دے، اللہ شافی، اللہ ان کو
دواؤں کا انتظام کر دے۔ اللہ جبار ہے، اللہ ان ظالم اسرائیلیوں سے ان کو نجات دے دے۔ بچے بھوکے مر رہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ 1000 سے زیادہ لاریاں کھڑی ہوئی ہیں امداد کے ساتھ، مگر یہ ظالم اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غزہ میں اس کو نہیں بھیجائیں گے۔ سمندر میں جا کر مچھی پکڑنا چاہتے ہیں تو اسرائیل ان چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر